بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم معروف نظم گو شاعر جناب میرا جی کا تعارف پڑھیں گے۔ ان کی ولادت کا سال 1912 اور وفات کا سال 1949 ہے۔ اصل نام محمد ثناء اللہ ڈار اور تخلص میرا جی تھا۔ ان کے آباء و اجداد کا تعلق کشمیر سے تھا، جو ڈوگرا راج میں ہجرت کر کے گجرانوالہ میں آباد ہو گئے تھے۔ یہ ڈوگرا راج کشمیر میں یہ 1846 سے لے کر 1947 تک رہا تھا، جبکہ میرا جی کی پیدائش لاہور میں ہوئی۔ چونکہ ان کے والد منشی مہتاب الدین ریلوے میں ملازم تھے اور مختلف مقامات پر ڈیوٹی انجام دیتے رہے، اس لیے میرا جی باقاعدہ تعلیم حاصل نہ کر سکے، یہاں تک کہ میٹرک کا امتحان بھی پاس نہ کر سکے۔ لیکن مطالعے کا شوق جنون کی حد تک تھا، جنون کی حد تک پاگل پن کی حد تک تھا، اور وہ اپنے طور پر مطالعہ کرتے رہے۔ اس عرصے میں لاہور میں حلقہ ارباب ذوق کا قیام عمل میں آ چکا تھا۔ حلقہ ارباب ذوق ایک اردو زبان و ادب کی ادبی تحریک تھی، جس کا ابتدائی نام جو ہے وہ بزم داستان گو تھا۔ بعد میں پھر اس کا نام حلقہ ارباب ذوق رکھ دیا گیا تھا۔ بیسیکلی اس کا مقصد اردو زبان و ادب کو فروغ دینا بھی تھا، اور اس کے جو لکھنے والے لوگ ہیں، یعنی لکھاری ہیں اردو زبان و ادب کے، ان کے حقوق کی حفاظت کرنا بھی تھا۔ حلقے کے قیام کے 4 سال بعد میرا جی اس میں شامل ہوئے۔ ان کی شمولیت سے حلقے میں جان پڑ گئی۔ میرا جی حلقے کے سرگرم رکن اور منتظم رہے ہیں۔ وہ حلقے کے قواعد و ضوابط کی خود بھی پابندی کرتے اور دوسروں سے بھی کرواتے۔ قواعد و ضوابط یہاں سے مراد ڈسپلن سمجھ لیں آپ۔ میرا جی کی ساری عمر محرومیوں میں گزری، جس کا مداوا انہوں نے شاعری میں تلاش کیا۔ انہوں نے اردو نظم کو چکا چوند روشنی سے نکال کر نیم روشن سایوں سے متعارف کرایا۔ وہ اپنی شاعری میں زندگی کی مکمل اور واضح تصویر کی بجائے ایسے دائرے اور خطوط بناتے ہیں کہ واضح ہونے کے باوجود اس پر ابہام کا پردہ پڑا رہتا ہے، یعنی وہ غیر واضح رہتے ہیں۔ مغربی شعراء کے مطالعے سے انہیں جدید شاعری میں نئے تجربات کرنے کا خیال آیا، اور یہ تجربات کامیاب رہے۔ انہوں نے ان تجربات کو ادبی دنیا اور حلقہ ارباب ذوق میں پروان چڑھایا۔ ادبی دنیا ایک ادبی میگزین تھا، جس میں شاعری اور نثر وغیرہ شائع ہوتی تھی، تو اس میں انہوں نے جو ہے اپنی شاعری کے جو نئے تجربات جو کیے وہ ادبی دنیا میں شائع ہوتے رہے۔ اور حلقہ ارباب ذوق میں پروان چڑھایا، یعنی حلقہ ارباب ذوق کی جو محفلیں ہوتی تھیں ان میں یہ وہ شاعری کو پڑھا کرتے تھے۔ وہ ایک ایسے شاعر ہیں جس کی جڑیں اپنی دھرتی میں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی نظموں میں ہندوستانی تہذیب کا عرضی پہلو نمایاں، عرضی یعنی زمینی پہلو نمایاں، گویا زمین سے محبت۔ انہوں نے نظم کو خارجی حقیقت نگاری سے نکال کر، خارجی مطلب جو نظر آ رہا ہے، ظاہری، انسانی باطن میں اتارا، یعنی انسان کی روح میں اتارا، انسان کے اندر کو، اس کے احساسات کو سامنے لائے، اور نظم کی ایک سطحی معنویت کو ہمہ جہت بنایا۔ سطحی معنویت یعنی سرسری معنی نہیں، بلکہ بظاہر وہ سرسری معنی جو نظر آتے ہیں اس کو بھی انہوں نے یونیورسل بنا دیا۔ ان کے کچھ مجموعہ کلام جہاں پہ لکھے ہوئے ہیں: میرا جی کے گیت، میرا جی کی نظمیں، گیت ہی گیت، 3 رنگ اور پابند نظمیں وغیرہ۔